السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت پہ پھر حاضر ہوں۔ سابقہ ہی ٹاپک کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ کے وقت کا خیال کرتے ہوئے میں نے وہ ویڈیو الڈوسٹیرون پہ جا کے ہی اینڈ کر دی تھی۔ آج انشاءاللہ ایک دوسرا ہارمون جو ہمارے ایڈرینل گلینڈ جو ہیں یعنی کلائے گردہ پیدا کرتے ہیں اس پہ ذکر کرتے ہیں۔ آگے وقت ملا تو اگلے ذکر کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں علم ہو چکا ہے کہ ہمارے ایڈرینل گلینڈ کا ایک حصہ ہے جسے زوما گلومیرولوسا کہا جاتا ہے، اس سے یہ ہمارا الڈوسٹیرون ہارمون خارج ہوتا ہے۔ آج گلینڈ کے جس حصے کا ذکر کروں گا اس کو زوما فاسیکولاٹا کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون کارٹیسول ہے اور یہ اس گلینڈ کے اس حصے سے خارج ہوتا ہے، اور یہ ہارمون جسے کارٹیسول کہا جاتا ہے یہ جسم میں دباؤ سٹریس کے حالات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ روز مرہ کی ویڈیوز میں سنتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جی کارٹیسول بنتا ہے جی، جلدی سو جائیں جلدی اٹھ جائیں، کارٹیسول ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اصل میں یہ کارٹیسول ایک ہارمون ہے جو ہمارے کلائے گردہ یعنی ایڈرینل گلینڈ ہی پیدا کرتے ہیں۔ اس کا تعلق خوف سے ہے، اس کا تعلق آپ کی انزائٹی سے بھی جڑا ہوتا ہے، اس کا تعلق آپ کے ذہنی دباؤ سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ سٹریس لیتے ہیں، خوف لیتے ہیں، ذہنی دباؤ کے تلے کسی بھی کیفیاتی نفسیاتی، اس کو سٹریس ہارمون اس لیے ہی کہا جاتا ہے کارٹیسول کو کہ یہ آپ کے ذہنی دباؤ کے مقابلے میں کام کر کے دو کام کرتا ہے، یا تو آپ کو لڑنے کی ہمت دیتا ہے یا پھر فیصلہ کرتا ہے کہ میری قوت کمزور ہے، بھاگنے کے کام بھی یہی کرتا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، اس بندے کا کارٹیسول دو کاموں میں سے ایک کرے گا، یا تو وہ آپ کو ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، یا آپ کو دیکھے گا کہ کمزور ہے طبیعت وہ بھاگ جائے گا، یہ بھی کارٹیسول کا کام ہے۔ آپ کے ذہنی دباؤ کو کم کرے گا، یہ بھی کارٹیسول کا کام ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے گا۔ یہ ہارمون جسم کے گلوکوز کی سطح کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ یہ جب جیسے ہی جسم میں گلوکوز کی سطح کم ہوتی ہے یہ دماغ کو گلوکوز پہنچا کر، چاہے وہ گاما سیل کے راستے گلائکوجن کا گلوکوز بنوا لے، چاہے وہ جسم کے اندر بلڈ کے اندر جو فالتو گلوکوز ہو اس کو آپ کے دماغ تک پہنچا کے اس کو انرجی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے مسل جو ہیں ان کے اندر بھی جب گلوکوز کی کمی آ جاتی ہے تو مسل چپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر یہی کارٹیسول ہارمون آپ کے مسل کے اندر گلوکوز کی مقدار بڑھا کر ان کو خشک کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات انسان میٹھا کھائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس کے کارٹیسول ہارمون میٹھا کھاتے ہی تیز ہو جاتے ہیں، حساس ہو جاتا ہے بندہ۔ جسم میں جتنی بھی انفلومیشن ہے، جتنی بھی سوزش ہے، یہ اس کو اتارتا ہے۔ اب یہاں آ جائیں، سوزش میرے نظریے کے مطابق، میرے علم کے مطابق سوزش ایک الگ چیز ہے اور ورم ایک الگ چیز ہے۔ اس کو انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ اب یہاں جن کو ہمارے میڈیکل ڈاکٹر 24 گھنٹے انفلومیشن ہوگی جی، انفیکشن ہو گیا جی، اب یہ دو جملے سن سن کر مریض پاگلوں کی طرح پاگل ہو گئے ہیں کہ جی انفلومیشن تھی، انفلومیشن ہو گئی تھی، آج یہ اندر سوزش ہو گئی تھی۔ اب یہ بتایا کبھی نہیں جاتا یہ سوزش آپ کے نروس ٹیشوز میں آئی ہے، یہ سوزش آپ کے ایپیتھیلیل سیل کے ذریعے آئی ہے، یہ سوزش آپ کے مسکولر ٹیشوز میں آئی ہے، یہ سوزش آپ کے گوشت میں ہے، آپ کے پٹھوں میں ہے، یا آپ کے گلینڈ میں ہے۔ اس کے پاس اس انفلومیشن کے لیے، اس سوزش کے لیے چند انجیکشن، چند ٹیبلٹ، چند کیپسول، چند اچھی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے کمیشن ہوتے ہیں۔ سوزش کے نام پر سب سے پہلے ہمارا ماڈرن میڈیکل سائنس کا چہتا ڈاکٹر
صرف جراثیموں پر حملہ کرے گا۔ اس نے کبھی زندگی میں میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں یہ نہیں سوچا کہ سوزش کی پیچھے وجہ کیا ہے، سوزش کیوں ہوئی، اسباب سابقہ یعنی سوزش آنے سے پہلے کیا ہوا تھا۔ اب معدے کی سوزش آ گئی، پہلے پیپسین بڑا تھا، ہائیڈروکلوروک ایسڈ بڑا تھا، ایچ پائلری جو کیڑا آ گیا معدے میں کہاں سے آیا، آنے کی وجہ نہیں دیکھتے، مارنے کے بم ہیں ان کے پاس۔ کہ موجودہ ڈاکٹر نے یہ علم تو لے لیا ہے کہ یہ دشمن ہے، اس کو پہچان بھی لیا، اس کی شکل بھی پہچان لی، کیونکہ میں بارہا دفعہ کہہ چکا ہوں کہ موجودہ میڈیکل سائنس کی جو تشخیصی مراحل ہے نا، میں قسم کھاتا ہوں، طبیب ہوں میں، ڈاکٹروں کا دشمن نہیں، بارہا کہتا ہوں میرے بھائی ہیں، لیکن علمی بحث میں کر رہا ہوں، کسی میں جرت ہو تو علمی بحث کر لیں۔ یہ 14 دن کھانی ہے، یہ 7 دن کھانی ہے، پھر آ کے بتانا ہے۔ اب وہ بیچارہ 14 دن یا 7 دن کھاتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے، اڈرینل گلینڈ تنگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ساری دوائیاں غذا نہیں ہوتی دوستو، یہ ایٹم بم ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہارمون سوزش کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ کارٹیسول ہے، سوزش بھی ختم کر، مطلب جس بندے میں انفلومیشن آ گئی، سنیے میرے عزیز دوستو، میں درد دل سے بات کرتا ہوں، مجھے آپ کے ویوزرشپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اللہ سے روزی لیتا ہوں، اللہ دیتا ہے۔ آپ جیسے بہن بھائی ہزاروں مہینے میں آ جاتے ہیں ادویات لینے والے، میری روزی چل جاتی، میں کسی سے دھوکہ نہیں کرتا، شفا اللہ کے اختیار میں، شفا میرے اختیار میں نہیں ہے، کوئی شفا سمجھ کر مجھے رابطہ نہ کرے، میں تو خود بیمار ہو جاتا ہوں۔ اب یہ سوزش کے لیے کون سا ہارمون کم ہوا؟ کارٹیسول۔ جسم میں، دماغ میں اگر شوگر کم ہو گئی، کیا کم ہوا؟ کارٹیسول۔ اگر آپ کے جسم میں تناؤ بڑھا تو کون سا ہارمون کم ہوا؟ کارٹیسول۔ میں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، سائنس کہہ رہی ہے، WHO کہہ رہا ہے، آپ کی پوری تحقیق کہہ رہی ہے، تو آپ اس سوزش کو دور کرنے کے لیے کارٹیسول پیدا کیوں نہیں کرتے؟ ایسی دوا کیوں نہیں دیتے کہ جسم انسان میں جا کے گلینڈ کو قوت دے، لیور کو قوت دے، لیور کے ماتحت پوری باڈی کے گلینڈ اور غشائے مخاطی جو گلینڈ کی جھلیاں ان کو قوت دے دے۔ جب وہ قوت والے ہو جائیں گے، آپ پتہ کون سا کام کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کی فوج سست رکھی ہے، جب کوئی دشمن آتا ہے تو ہم جناب پیسے دے کے باڈی گارڈ منگا لیتے ہیں، جی اس سے دیکھو جی گارڈ اسے باہر نکال دو، گارڈ۔ اب یہ گارڈ کیا ہے بھی؟ گھر میں جو تم نے اپنی اتنی فوج پال رکھی ہے وہ کس لیے؟ منورنجن کرنے کے لیے نہیں ہے۔ باڈی کے اندر سارا سسٹم، میں پہلے عرض کر چکا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ یہ باڈی ایک ایٹومیٹک سسٹم ہے، ایٹومیٹک نظام ہے، اشرف المخلوق ہے انسان، اللہ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے اتنی بڑی باڈی بنا دی، چھوٹے چھوٹے کیڑے مارنے کے لیے انسان بم بنا رہے۔ امیونٹی فورس کہاں گئی؟ وائٹل فورس کہاں گئی میرے بھائیوں؟ تو یہ نہ امیونٹی دیکھتے ہیں نہ وائٹل دیکھتے ہیں۔ چور نظر آیا، بندوق اٹھائی، ٹھا، وہ ایسے ہو گیا، پھر ٹھا، کچھ بھی نہیں۔ کارٹیسول آپ کا ہارمون جب تک جسم میں قائم اور دائم ہے، نہ سوزش ہوگی، نہ انزائٹی ہوگی، نہ دباؤ ہوگا، نہ دماغ کی شوگر کم ہوگی، نہ عضلات کی چمک ختم ہوگی۔ اب آپ سمجھیں حکیموں کو کتنا پتہ ہے۔ اب آپ نے کہنا، کئیوں نے کہنا، ہو جی حکیم صاحب تو سارا انگریزی سسٹم بیان کر رہے ہیں۔ بھئی انگریز کی ماں نے بنایا، یہ قدرت نے بنایا، انگریز نے اندر گردوں میں گلینڈ لگائے ہیں، ہم اسے کلا گردہ کہہ رہے ہیں، یہ اسے اڈرینل گلینڈ کہہ رہے ہیں۔ اور اگلی بات، کارٹیسول ایک اور کام کرتا ہے کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مان لیا کہ بلڈ پریشر جو ہے ایلڈوسٹیرون بھی کنٹرول کرتا ہے سیرم الیکٹرولائٹس کو کنٹرول کر کے، اور کارٹیسول بھی کنٹرول کرتا ہے آپ کی شوگر کو اپ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا، جہاں سے شوگر کم ہوئی وہاں گلوکوز لے گیا۔ یعنی یہ دونوں ہارمون جو ہیں آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب آ جاؤ پھر بلڈ پریشر کی طرف میں آؤں گا کہ بلڈ پریشر والے کے ڈاکٹر صاحب جب یہ دونوں گلینڈ کام نہیں کر رہے، دونوں ہارمون نہیں بن رہے، آپ اس کو کنٹینیو دوائیاں کھلاؤ گے۔ آپ نے وہ عارضی دوائیاں بنا دی ہیں جو انسان صبح بلڈ پریشر کی کھا لی، ساتھ کھا لی، اب کیا ہو گیا جی، اب بی پی تو کچھ ٹھیک ہے جی، اب کمزوری آ گئی، اب یہ ملٹی وٹامن دے دیں گے کہ ملٹی وٹامن لو جی، کمزوری آ گئی تو ملٹی وٹامن لے لو۔ جب ملٹی وٹامن میں جا کے گردوں میں پھنسنا شروع کر دیا
تو اب نیفرون بند ہونا شروع ہو جائے گا، نیفرون بند ہو جائے گا، اب کہیں گے آپ جی کسی نیفرالوجسٹ کے پاس چلے جائیں، معاملہ سیریس ہو گیا۔ نیفرالوجسٹ نے کہنا جی اب تو برنالہ لگائیں جی، وہ آپ کی باڈی سے خون صاف کر کر کے وہ پوٹاشیم، وہ سوڈیم، وہ کیلشیم، وہ مادے نکالے گا جن کو آپ کے ایڈرینل گلینڈ خراب ہو کر بیلنس نہیں کر سکے۔ آپ کا بیلنس اس گلینڈ نے کرنا تھا، آپ کا بیلنس ان دونوں ہارمون نے کرنا تھا۔ جب یہ گلینڈ خراب ہوئے، جب یہ ہارمون پیدا ہونا بند ہو گئے، نتیجے میں نیفرون کی چھلیاں خراب ہو گئیں، نیفرون بند ہو گیا، نتیجہ تن جناب امریکہ سے اسپیشلسٹ نیفرالوجسٹ تشریف لا رہے ہیں۔ جب تک آپ جگر کے اور گلینڈ کے مکمل کاریگر نہیں ہو جائیں گے، اللہ کے بندوں اتنے زخم بھرے جاتے ہیں، باڈی کے سارے سیل دوبارہ گولیاں لگی ہیں، چھریاں لگی ہیں، کانٹے لگے ہیں، اعضاء میں نہیں کٹے، آپ ان کو دوائیاں دے کر، ان کو طاقتیں دے کر، ایک وقت آتا ہے کہ جی مریض چارپائی سے چل پڑا، زخم بھر گئے، گلینڈ کا علاج کیوں نہیں ہے؟ ابھی نیفرون بند نہیں ہوا، کارٹیسول ہے، ایلڈوسٹیرون ہے، یہ دو ہارمون نہیں بن رہے، کلہ گردہ، آپ کا ایڈرینل گلینڈ خراب ہونے جا رہا ہے، ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلتا۔ جب آپ کو رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سیرم نیکٹرولائز اور یوریا اور کریاٹینن اور آر ایف ٹی میں آپ کے جناب تمام یہ مادے بڑھ گئے ہیں، پھر ڈاکٹر کو پتہ آتا ہے، پھر اتنی رپورٹوں کا دھبا ہوتا ہے، ہاں جی اتنے سال سے شوگر تھی، اتنے سال سے بلڈ پریشر کی بھی لے رہے تھے، اتنے سال سے پین کلر بھی کھا رہے تھے، یہ جو ہے جی سٹمک برنر کی بھی یہ ساتھ کھائی جا رہی تھی، چار دوائیاں صبح دوپہر شام جو بندہ کھائے گا، میرے سامعین آپ فیصلہ کریں، کیا اس کے یہ چھوٹے چھوٹے گلینڈ اتنے زہر اندر جانے کے بعد وہ اسے آبزرو کریں گے، قبول کریں گے؟ آپ کا جگر غذا سے کیلیوس کیمیوس کے بعد جن غذاؤں کو حرارت دے کر نہیں پکا پاتا، آپ کا پیشاب، آپ کے یہ گلینڈ ان غذاؤں کو فضلہ سمجھ کر باہر پھینک دیتے ہیں، کچا پیشاب آ جاتا ہے، پک کر نہیں آتا، شوگر ہو جاتی ہے نتیجے میں۔ شوگر والے کا کیا ہوتا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ ہضم نہیں ہو رہا، جگر میں جاتا ہے حرارت ہی نہیں، جگر ٹھنڈا ہے، جگر کے ماتحت آپ کا لبلبا رک گیا، لبلبا رکا، جگر رکا، گلینڈ کم کام کیے، جتنا بھی آپ کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے وہ ہضم نہیں ہوگا، نکل جائے گا۔ یہی عمل آ جاتا ہے کہ جب ہزاروں دوائیاں روز اتنے ٹیبل بھرے ہوئے پڑے ہیں، گاڑیوں کے بونٹ بڑے پڑے ہیں دوائیوں کے، میں نے دیکھے مریض آئے میرے پاس، ہوئی میری یہ بھی دوائیاں، میری یہ بھی، میں نے کہا رکھو پرے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے آپ کی غذا ٹھیک کریں، آپ اپنی ایکسرسائز ٹھیک کریں، پھر آپ علاج بالغذا کی طرف آئیے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ دوسرا ہارمون تھا کارٹیسول، جس کا میں نے آپ کو تعارف کروا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔